ٹھیک ہے. اس کے بعد فتح مکہ کے بعد جو ہے وہ تھوڑے سے اس حالات کی طرف بھی ہم تھوڑا سا بات کرتے ہیں کہ اس وقت جو مکہ کے حالات اور پھر اسپیشلی خانہ کعبہ کے جو حالات تھے اس حوالے سے بھی تھوڑا سا بتائیے. اب اس میں کیا ہوتا ہے کہ جب 10,000 کا لشکر رسول پاک تیار کر لیتے ہیں, حکم ہو گیا بھائی چلیں تیاری کر لیں, اب یہ لشکر چلتا ہے, لیکن رسول پاک کی حکمت عملی دیکھیں. ایسی تو نہیں ہم کہتے, اللہ نے کہا ہے نا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ, رسول کی زندگی ہر پہلو میں تمہارے لیے نمونہ ہے. بے شک. سیاسی معاملات دیکھ لو, اللہ کے نبی وہاں بھی ہماری رہنمائی کرتے ہیں. اب یہ جو فتح مکہ کا موقع تھا, رسول پاک کی ایک بہت بڑی سیاسی حکمت عملی تھی. وہ کیا تھی کہ یہاں کی خبر ادھر نہ جائے اور ادھر کی خبر ادھر نہ آئے. یہ رسول پاک کی ایک سیاسی حکمت عملی تھی. اب 10,000 کا لشکر تیار ہوتا ہے. اس میں بھی ایک مجھے بات یاد آ رہی ہے, یہ سورہ ممتحنہ کی تشریح کے اندر بھی یہ روایت ملتی ہے کہ ایک رات رسول پاک سوئے ہیں, تیاری ہو رہی ہے, صبح نکلنا ہے. صبح فجر کے فوراً بعد نا آپ نے حضرت علی کو بلایا. حضرت علی اور حضرت مقداد بن الاسود رضی اللہ تعالیٰ دونوں صحابہ کو بلایا. فرمایا فلاں صحرا کے اندر ایک سائرہ نامی خاتون ہے, صحرا کے اندر وہ جا رہی ہے, اس کے پاس ایک خط ہے, وہ خط لے آؤ. اب دیکھیں رسول پاک کو کیسے علم ہو گیا, اس کا مطلب ڈائریکٹ رابطے ہیں, وہ نظام چل رہا ہے. اب حضرت علی اور حضرت مقداد رضی اللہ عنہ دونوں کہتے ہیں کہ ہم پہنچے, اس عورت کو ڈھونڈا, دیکھا, ملی, روک لیا, بھائی تمہارے پاس خط ہے. اس نے کہا میرے پاس کوئی خط نہیں ہے. حضرت علی نے فرمایا تم جھوٹی ہو سکتی ہو, لیکن ہمیں جس زبان نے کہا ہے نا وہ جھوٹی نہیں ہو سکتی. بے شک. تمہارے پاس خط ہے, نکالو. اس کا سامان کھولا, نہ مانی. حضرت علی نے تلوار نکال لی, فرمایا گردن اڑا دوں گا تمہاری. اب اس نے اپنی مینڈیاں کھولی, بال کھولے, اچھا, ان بالوں میں سے خط نکالا اور وہ خط نکال کے نا حضرت علی کو دیا. اب وہ خط دینے والے کون تھے؟ وہ خط دینے والے بھی صحابی رسول تھے. یہ بڑی سوچنے والی بات ہے. اور اس میں بڑی معذرت کے ساتھ ایک بات کروں گا, ہمارے معاشرے میں نا کچھ لوگ صحابہ کے بارے میں اس طرح کے الفاظ بولتے ہیں جی انہوں نے منافقت اختیار کی تھی اور انہوں نے اس طرح کے کام کیے تھے. حالانکہ آگے چلے میں اس کی وضاحت عرض کرتا ہوں. ان کا نام تھا حضرت حاطب بن ابی بلتعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جب وہ خط رسول پاک کے پاس پہنچتا ہے, رسول پاک نے خط دیکھا, لکھا تھا حاطب کی طرف سے, کفار مکہ کو لکھا ہوا. اب حضرت عمر چونکہ جلالی تھے, تلوار نکال لی, یا رسول اللہ گردن اڑا دوں گا. اللہ کے رسول نے فرمایا آنے تو دو پہلے. حاطب آ گئے, رسول پاک نے فرمایا تم نے خط لکھا ہے؟ جی میں نے لکھا ہے. حضرت عمر کہتے ہیں یا رسول اللہ اس کا فیصلہ میری تلوار کرے گی. اللہ کے رسول فرماتے ہیں اس سے تو سننے دو مجھے. دوسری مرتبہ پھر حضرت عمر بولے تو اللہ کے رسول نے فرمایا عمر تمہیں نہیں پتا یہ بدر میں شامل ہوا ہے, یہ بدری صحابہ میں سے ہے, اس کے دل میں بے ایمانی اور منافقت نہیں ہے, اس کے دل میں پکا ایمان ہے. تو یا رسول اللہ خط کیوں لکھا ہے پھر؟ اللہ کے رسول کہتے ہیں خط اس وجہ سے لکھا ہے اس کا خاندان اور اس کے بچے کفار مشرکین کے قبضے میں ہے. وہ اس کو بلیک میل کر رہے ہیں کہ ہمیں وہاں کی خبریں دو نہیں تو تمہارے بچوں کو مار دیں گے, یہ مجبور ہے. پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت حاطب کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ بشارت دی کہ حاطب تم بھی محفوظ ہوگے, تمہارے بچے بھی محفوظ ہوں گے, دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. سبحان اللہ. پھر یہ لشکر چلتا ہے. جب آتے ہیں نا مکہ شریف کے قریب, مکہ کے قریب ایک وادی ہے مر الزہران, وہاں پہ رسول پاک نے پڑاؤ لگا دیا. چھوٹی چھوٹی ٹولیاں بنا دی صحابہ کی, ایک ٹولہ ادھر سے, ایک ٹولہ ادھر سے, ایک ادھر سے, ایک ادھر سے, اس طرح تقسیم کر دیا. اسی لیے دیکھیں کہ فتح مکہ کے موقع پر جنگ نہیں ہوئی, صرف ایک مقام ہے جہاں پر تھوڑی بہت کافروں کے ساتھ مٹ بھیڑ ہوتی ہے, اور اس گروہ کے لیڈر تھے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ان کی کافروں کے ساتھ تھوڑی سی جھڑپ ہوئی, 25 کافر مارے گئے, 2 مسلمان اس میں شہید ہوئے. اس کے علاوہ جنگ نہیں ہوئی. اب رسول پاک نے اعلان کیا بھئی آگ جلا دو. جب آگ جلی نا
تو مشرکین مکہ سوچنے لگے کہ بھئی یہ آدھی رات کو یہ آگ کا سما، یہ کیا معاملہ ہے؟ انہوں نے اٹھ کے دیکھا تو اتنا بڑا 10,000 کا لشکر ہے، اور کچھ لوگ تو دیکھنے بھی آئے. تو رسول پاک نے پتہ کیا کہا؟ فرمایا عمر ان کو ساتھ لو اور میرا سارا لشکر دکھاؤ. اور پھر حضور نے ایک جملہ ارشاد فرمایا. اللہ کے رسول نے فرمایا مکے کے لوگوں، جب میں مکے سے نکلا تھا نا تو ایک میں تھا، ایک ابو بکر تھے، ایک عامر بن فہیرہ، 3 لوگ نکلے تھے. اور آج 8 سال کے بعد دیکھو وہی محمد عربی 10,000 کا لشکر لیے بیٹھا ہے. یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہ اسوہ حسنہ اور اخلاق حسنہ تھا کہ اتنے تھوڑے سے عرصے میں، اتنی تھوڑی سی مدت کے اندر ہزاروں لاکھوں لوگ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ مر مٹنے کے لیے تیار بیٹھے ہیں، اور اپنی جانیں دینے کے لیے قربان کرنے کے لیے تیار بیٹھے ہیں. اب انہوں نے ہتھیار ڈال دیے. اب رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ معظمہ میں داخل ہوتے ہیں. مکہ شریف کے حالات کیا آتے؟ خانہ کعبہ جو خدا کا گھر ہے، 360 بت اس میں موجود ہیں. اور آپ نے اکثر یہ پڑھا سنا ہوگا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے چھڑی کے ساتھ یا حضرت علی کو حکم دیا کہ وہ بت اتارتے ہیں. بلکہ میں کچھ کتابوں میں پڑھ رہا تھا کہ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خانہ کعبے میں داخل ہونے کے لیے نا اس کے دروازے کی چابی مانگی. چابی کس کے پاس تھی؟ عثمان بن مظعون. آج بھی چابی اسی خاندان میں ہے. ان سے چابی مانگی تو انہوں نے چابی نہ دی کہ میں آپ کو کعبے کی چابی نہیں دوں گا. رسول معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یوں اپنی انگلی سے اشارہ کیا تو کعبے کا دروازہ کھل گیا. کیا بات ہے، سبحان اللہ. اب حضور اندر داخل ہوتے ہیں. جو ہی اللہ کا رسول سامنے آتا ہے نا تو وہ جو باطل تھا اور کفر تھا نا، وہ چہرہ مصطفیٰ دیکھ کے ہی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھتے جاتے ہیں اور گرتے جاتے ہیں، ٹوٹتے جاتے ہیں. سبحان اللہ. پھر رسول کریم علیہ السلام نے حضرت عثمان بن مظعون کو بلایا بت توڑنے کے بعد، اور اللہ کے رسول نے وہ چابی ان کو خود عنایت فرمائی. دوبارہ آپ نے ارشاد فرمایا بھئی تم نے تو مجھے چابی نہیں دی. یہ ہے اسوہ رسول، کیا بات، یہ ہے اخلاق رسول. آپ نے فرمایا تم نے تو مجھے چابی نہیں نہ دی، میں محمد تمہیں وارث بناتا ہوں. اور کیا فرمایا؟ عثمان قیامت تک یہ چابی تیری نسل میں رہے گی. کیا بات. اور آج بھی اسی نسل میں وہ چابی چلی آ رہی ہے. ہم لوگ باتیں پڑھتے ضرور ہیں صرف مزہ لینے کے لیے، لیکن دیکھنا یہ ہے کہ یار سیرت النبی سے، رسول پاک کے اسوہ سے پیغام ہمیں کیا مل رہا ہے. سبق کیا ہے، پیغام کیا ہے. اب 2 باتیں ہم نے یہاں پر پیغام کے حوالے سے ڈسکس کر دی ہیں. ایک رسول پاک نے معاہدہ نہیں توڑا، ہم روزانہ توڑتے ہیں. اور دوسرا رسول پاک نے وہی بندہ جو سرے منہ انکار کر رہا ہے کہ جی میں چابی نہیں دوں گا، اپنی سیرت سے اس کو جو ہے وہ اللہ کے رسول اپنی سیرت ایسی پیش کر رہے ہیں کہ اسی کو چابی دے رہے ہیں، اور یہ بھی فرما رہے ہیں تیری نسل میں رہے گی تا قیامت. کیا بات. اور میں نے نا دیکھا ہے جب میں عمرہ شریف کے لیے حاضر ہوا نا، تو جن روضہ رسول کی چابی جن کے پاس ہے ان کی بھی زیارت کا اتفاق ہوا ہے، اور خانہ کعبہ کی جو ہے نا وہ چابی جن کے پاس ہے ان کی بھی زیارت کا اتفاق ہوا ہے. میں نے زاہد بھائی دیکھا ہے ان کے صدر کا اتنا پروٹوکول نہیں ہے جتنا ان کا پروٹوکول ہے. یہ صرف اور صرف اس نسبت کا صلہ مل رہا ہے جو وہ خدمت سر انجام دے رہے ہیں. تو اس طرح کی جو ہے نا وہ مکہ معظمہ میں خانہ کعبہ میں اس وقت حالات تھے. جی ناظرین، یہاں پہ لیتے ہیں ایک چھوٹا سا بریک، اور بریک سے جب واپس آئیں گے تو یہ سوالوں کا سلسلہ جاری رہے گا. ہمارے ساتھ موجود ہوں گے سجاد حیدر نقشبندی صاحب، ان سے بھی کلام سنیں گے. تو ہمارے ساتھ رہیے اور دیکھتے رہیے انعام رمضان.